علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شہنشاہ حق تقلیم، مست قلندر، نورانی ہستی، فقیر طاہر لاہوتی، قطب الاقطاب حضرت سیدنا بابا تاج الدین تاج الاولیاء ناگپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 104 عرس مبارک ہے، سالانہ 104 عرس مبارک۔ آپ حضرات کا جناب الطاف صاحب کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کے اس محفل کی سرپرستی آل رسول، اولاد علی، شہزاد غوث العظم، کرامات خواجہ پیا، واقف علم الاسرار، فقیر ذی الوقار، حضرت سیدنا و مولانا سید ابو حسن محب اللہ الحسنی والحسینی آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اپنے سر کے نگاہوں سے آپ حضرات حضرت کی زیارت کر رہے ہیں۔ بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ فقیر تھے، مست قلندر تھے۔ ان کا ذکر ہے تو میں ایک کلام سے حضرت کے ذکر کا آغاز کر رہا ہوں، شروعات کر رہا ہوں۔ یہ کلام عارفانہ کلام ہے، یہ کلام عارفانہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں اس کلام میں کیا کیا ہے، سماعت کریں۔ کہ ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے، ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے، تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے، تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے، عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، کہ تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ اللہ 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 اللہ، یہی اللہ بابا تاج الدین کے ذات کے اندر تھا، یہی اللہ۔ ہمارے اور آپ کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اس چیز کو، جس کے اندر اللہ ہے اس کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ سماعت کریں کہ پکارا خانہ تن سے
خانہ تن یعنی جسم کا کونا، کہ پکارا خانہ تن سے یہاں پر کون ہے گھر میں صدائی در دل سے یہاں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ اذان ہو گئی۔ تن سے یہاں پر کون ہے گھر میں صدائی در دل سے یہاں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ تو ہے کہ ہمیشہ رحم فرماتا ہے، امجد ہے کہ راہ پر نہیں آتا ہے، میں خوگر جرم تو کرم کا عادی، میں خوگر جرم تو کرم کا عادی، ہم دونوں میں دیکھیں کون بڑھ جاتا ہے، ہم دونوں میں دیکھیں کون بڑھ جاتا ہے، کیونکہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے، نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل میں بو باقی، نہ گل چمن، نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل میں بو باقی، یہ سب تجھی پہ مٹیں گے، رہے گا تو باقی، اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اللہ کا فقیر جنگل میں تھا اور ہر وقت یاد مولا میں مست رہتا تھا، تجلی الہی میں گم رہتا تھا، اور رب کی بارگاہ میں یہ بھی کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ دیکھیے سماعت کریں، بابا تاج الدین کا مقام دیکھیں آپ، سمجھ میں آئے گا
کہ ایک چرواہا کسی جنگل میں تھا. یہ عشق کی باتیں ہیں. ایک چرواہا کسی جنگل میں تھا، یا مہ کامل کسی بادل میں تھا. تھوڑی سی بھی توجہ ہٹ جائے گی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. شعر کے ذریعے ایک اللہ کا ولی، اللہ کا فقیر پیغام دے رہا ہے کہ ایک چرواہا کسی جنگل میں تھا، یا مہ کامل کسی بادل میں تھا. یاد مولا میں ہمیشہ مست تھا، آسماں اس کی آسماں، یہ آسماں نہیں اس کی آسماں، آسماں اس کی زمین پر پست تھا. یاد کرتے کرتے تھک جاتا تھا جب، یاد کرتے کرتے تھک جاتا تھا جب، چیخ اٹھتا درد سے بے ساختہ، چیخ اٹھتا درد سے بے ساختہ. سر اٹھا کر اپنا سوئے آسماں، سر اٹھا کر اپنا سوئے آسماں، عرض کی مالک خدائے دو جہاں، تو میری کٹیا، تو میری کٹیا میں کیوں آتا نہیں. کون سی کٹیا؟ کون سی کٹیا؟ کیا یہ گھر، یہ مکان نہیں؟ دل کے اندر جو مکان ہے، جو مقام ہے قلب کا، اس کٹیے میں کیوں نہیں آتا؟ جبکہ رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں وہ مست ہے. اس کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں فریاد دیکھیں. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس کا ترجمہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے میری ذکر سے منہ موڑ لیا، میری یاد سے منہ موڑ لیا. کون سی یاد ہے وہ؟ اللہ کی. اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اور اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ، رب تبارک و تعالیٰ کا فکر، اس کی یاد ذہن میں رہنی چاہیے. ایسے یاد سے جس نے منہ موڑ لیا، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ جن کے اندر اللہ خود بسا ہے، مستی میں ہے. کیسی مستی کہ دنیا نظر نہیں آ رہی ہے، دنیا بھول بیٹھا ہے، سوائے اللہ کی ذات کچھ اس کے ذہن میں نہیں، اس کے دل میں نہیں، اس کے قلب میں نہیں، سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے. پھر بھی اللہ کا طالب ہے وہ، پھر بھی اللہ کا دیدار کے لیے وہ تڑپ رہا ہے. سماعت کرے شعر کہ یاد کرتے کرتے تھک جاتا تھا جب. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یاد کرتے کرتے تھک جاتا تھا جب، چیخ اٹھتا درد سے بے ساختہ. تو سر اٹھا کر اپنا سوئے آسماں، سر اٹھا کر اپنا سوئے آسماں. عرض کی مالک خدائے دو جہاں، عرض کی مالک خدائے دو جہاں. تو میری کٹیا میں کیوں آتا نہیں، تو میری کٹیا میں کیوں آتا نہیں. کیا میرا جنگل تجھے بھاتا نہیں، کیا میرا جنگل تجھے بھاتا نہیں. اب یہ عشق میں ہے، عشق میں ہے اور مستی چھائی ہوئی ہے. کچھ یاد نہیں ہے سوائے اللہ کے، صرف عشق کی باتیں ہیں. اور زبان سے عشق کی باتوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہے؟ سماعت کریں کہ آ اتر آ
عرش سے گھر میں میرے، اتر عرش سے گھر میں میرے، پاؤں دھو دھو کر پیوں گا میں تیرے، پاؤں دھو دھو کر پیوں گا میں تیرے۔ اللہ اس سے پاک ہے، پاؤں سے پاک، جسم سے پاک، لیکن عشق میں مچل رہا ہے، وہ عشق میں مچل رہا ہے۔ دیکھیے آپ کہ پاؤں دھو دھو کر پیوں گا میں تیرے، صبح اٹھ کر منہ دھلاؤں گا تیرا، یعنی تیرا دیدار کروں گا، کہ صبح اٹھ کر منہ دھلاؤں گا تیرا، رات دن جھولا جھولاؤں گا تیرا، رات دن جھولا جھولاؤں گا تیرا، میں اپنے اندر لے کے چلوں گا تم کو، رات دن جھولا جھولاؤں گا تیرا، بھیک در در مانگ کر میں لاؤں گا، بھیک در در مانگ کر میں لاؤں گا، میں تجھے پہلے کھلا کر کھاؤں گا، میں تجھے پہلے کھلا کر کھاؤں گا، کر رہا تھا وہ یوں ہی شور و پغا، اب دیکھیے کہ کر رہا تھا وہ یوں ہی شور و پغا، حضرت موسیٰ بھی آ نکلے وہاں، ڈانٹ کر بولے ارے بکتا ہے کیا، ڈانٹ کر بولے ارے بکتا ہے کیا، نور مطلق کو مقید کر دیا، نور مطلق کو مقید کر دیا، کس قدر کم بخت تو نادان ہے، یہ نبی موسیٰ علیہ السلام اور وہ فقیر ہے، رب کی یاد میں گم ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کس قدر کم بخت تو نادان ہے، کیا خدا تیری طرح انسان ہے، تو ضرور اس کفر کا پھل پائے گا، تو ضرور اس کفر کا پھل پائے گا، غیرت حق سے ابھی جل جائے گا، کر چکے موسیٰ جب اس کو دل حزین، یعنی پریشان کر چکے، کر چکے موسیٰ جب اس کو دل حزین، وہی آئی حضرت حق سے وہی آئی حضرت حق سے وہی، کیا کیا موسیٰ یہ تو نے کیا کیا۔ مستی والوں کو دنیا چھیڑتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا، بابا تاج الدین قید خانے کے اندر تھے، کس میں 16 سال تک آپ پاگل خانے میں بند رہے، کبھی کسی نے دیکھا صحن میں ٹہل رہے ہیں تو کبھی کسی نے بازار میں دیکھا، اور جب بازار میں دیکھا پھر قید خانے میں آیا تو دیکھا بابا تاج الدین قید خانے کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ ایسی ہوتی ہے مستی، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے، دنیا چھیڑتی ہے، دنیا سمجھتی نہیں ہے کہ مستی والوں کا مست کا مستی کیسی رہتی ہے، سماعت کرے رب کی مستی کیسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا کیا موسیٰ یہ تو نے کیا کیا، کر دیا بندے کو مولا سے جدا، کر دیا بندے کو مولا سے جدا، تجھ کو بھیجا جوڑنے کے واسطے، تو نہیں تھا توڑنے کے واسطے، تو نہیں تھا توڑنے کے واسطے۔ اب سنیے کہ ہوشیاروں کا طریقہ اور ہے، ہوشیاروں کا طریقہ اور ہے، دل جلوں کا اور ہی کچھ طور ہے، اللہ
واقعہ ہے, وقت کی کمی ہے, پورا کلام پڑھتا. لیکن دیکھیے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اللہ ابھی جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی, رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے جس نے میری یاد یعنی میرے ذکر سے, توجہ کے ساتھ سماعت کریں, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا یعنی میری پہچان نہیں کی, اس کی زندگی تنگی اور پریشانی میں گزرے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی زندگی تنگی اور پریشانی میں گزرے گی, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. یہ اللہ فرما رہا ہے. وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا, یعنی میں آنکھ والا تھا. تو اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں دنیا میں, اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس دنیا میں آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا تھا. آج بھی اسی طرح تجھے نظر انداز کر دیا جائے گا, بھلا دیا جائے گا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اللہ فرما رہا ہے نا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا. صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی نہیں ہے اگر دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا نہ ہو. اللہ کی سچی یاد یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں اللہ کو یاد کریں اور انسان اس کے حکم پر عمل کرے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, اس کی بارگاہ میں دعا کرنا, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا, اور ہر وقت اس کو اپنے دل اور قلب میں اور اپنے ذہن میں اپنے پاس رکھنا, یہ اللہ رب العزت کی یاد ہے. اللہ کیا فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا یعنی میری پہچان نہیں کی, میری پہچان نہیں کی, مجھے اس نے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جس نے پہچانا, جس نے پہچان لیا اللہ کو, جس نے پا لیا, اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت اللہ کے دھن میں رہتا ہے, ہر وقت اللہ میں مگن رہتا ہے. اور جس نے نہیں پہچانا قیامت کی دن اللہ اسے اندھا اٹھائے گا. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جس میں کھو کر کے, جس میں انسان مست ہو کر کے, دنیا کی زندگی میں ڈوب کر کے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا, اس کی پہچان نہیں کی, وہ کیسے تنگی اور پریشانی میں رہتا ہے, کیسے رہتا ہے. سماعت کریں. تفسیر نعیمی میں حضرت علامہ مفتی احمد یاد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے دور ہو جائے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب, دونوں امیر ہو یا غریب, دونوں کے دل میں سکون نہیں رہتا ہے, دونوں کے دل میں. آگے کیا لکھتے ہیں, امیر 4 وجہ سے غریب رہتا ہے اور غریب بھی 4 وجہ سے, امیر 4 وجہ سے بے سکون رہتا ہے, یعنی سکون نہیں رہتا اس کے, پریشان رہتا ہے, زندگی اس کی تنگ رہتی ہے. اسی طرح غریب بھی 4 وجہوں سے بے سکون اور پریشان اور ہر وقت الجھن میں رہتا ہے. امیر کیا, امیر کی جو وجہ ہے 4 بے سکونی کی 4 وجہ کیا ہے؟ زیادہ مال کی خواہش کرتا ہے, زیادہ مال کی خواہش کرتا ہے, ہر چیز پانے کا لالچ رکھتا ہے, اور ہر وقت دنیا بنانے کی فکر رکھتا ہے, اور دنیا کے کاموں میں ہر وقت لگا رہتا ہے. یہ 4 چیزوں میں وہ مست رہتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا دل سکون میں نہیں رہتا ہے, دل میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, الجھن کی کیفیت, اکتاہٹ کی کیفیت. رات میں سکون نہیں, رات میں نیند نہیں, ہر وقت ٹینشن. پیسہ رہے گا, دولت رہے گی, خوشحال زندگی رہے گی ظاہری اعتبار سے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سکون میں نہیں رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ بہت پیسے ہیں ان کے پاس, کروڑوں روپے ہیں ان کے پاس, بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, لیکن رات میں نیند نہیں آتی ہے
ٹیبلٹ کھا کر کے سوتے ہیں. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹیبلٹ کھا کے سوتے ہیں. یہاں دیکھیے غریب بھی 4 وجہوں سے بے سکون میں رہتا ہے. غریبی کی فکر، پہلی غریبی کی فکر، دوسرا اللہ سے امید ختم ہو جانا، تیسرا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ نہ کرنا، اور چوتھا غفلت اور گناہوں میں ہر وقت پڑے رہنا. ان 4 وجہوں سے غریب بھی پریشان رہتا ہے. تو یعنی امیر ہو یا غریب، جو بھی اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، اس کی یاد سے منہ موڑتا ہے، اس کے ذکر سے بھاگتا ہے، اس کی پہچان نہیں کرتا ہے، ہوش نہیں کرتا کہ اللہ کون ہے، اس کا ذکر کیا ہے. قیامت کے دن ہم کو اٹھنا ہے اور رب تبارک و تعالی ہمیں اندھا اٹھائے گا، اس کی فکر نہیں رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اب ذرا آپ بتائیں کہ جب سکون ختم ہو جائے گا تو یہ زندگی پریشانی والی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پریشانی والی زندگی ہے کہ نہیں؟ یہ تنگ زندگی. اللہ اسی زندگی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ زندگی پریشانی والی زندگی، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، پریشان رکھتا ہے، پوری زندگی اس کو پریشان رکھتا ہے. لیکن اس کے برعکس یعنی اس کے الٹا آپ جب جائیں گے اللہ والوں کو دیکھیں گے آپ، جس نے اس کے ذکر کو پہچانا، اس کی یاد میں اپنے آپ کو ڈبویا، اس کی پہچان کی، تو اس کے اندر مستی آتی ہے، اس کے آنکھوں میں اللہ کا نور آتا ہے. جب اللہ کا نور آتا ہے تو اس کے بعد وہ ایسا مست رہتا ہے، ایسا سرور میں رہتا ہے، ایسا خوش رہتا ہے کہ ساری دنیا کی خوشی ایک طرف، لیکن اللہ کے ایک جھلک کے جلوے کی خوشی ایک طرف اس کے اندر رہتی ہے. وہ کبھی پریشان نہیں رہتا ہے، وہ کبھی پریشان نہیں رہتا ہے. اب ذرا آئیے، یہ دنیا کی سزا ہے اس کے لیے جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے ذکر سے غافل رہا. اب اس کی قیامت کے دن سزا کیا ہوگی؟ جیسا اللہ فرمایا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن ہم اس کی سزا یہ دیں گے کہ ہم اسے اندھوں کے ساتھ اٹھائیں گے. اندھوں کے ساتھ اٹھائیں گے یعنی اندھوں کے کیٹیگری میں اٹھائیں گے. آنکھ تو ہوگی، ایسا نہیں کہ آنکھ نہیں ہوگا، آنکھ ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں تو اس سے پہلے دیکھنے والا تھا، میں آنکھ والا تھا، آج مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کا ایک ہی جواب ہوگا، تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، جھٹلا دیا تھا، اس پر توجہ نہیں کی تھی، اس پر تو نے غور نہیں کیا تھا، فکر نہیں کیا تھا، آج تجھے یہاں بھی بھلا دیا جائے گا. اس وقت ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اس وقت ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس غم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس دنیا میں اللہ کے ولیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کسی چیز کی فکر ہوتی ہے. یہاں پر اللہ فرما رہا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. بصیرت کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. بصیرت کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بلکہ ہوش اور سمجھ کے ساتھ دیکھنا ہے، اور ہر کام ہوش کے ساتھ کرنا، یاد کے ساتھ کرنا. کھانا کھائیں تو یاد کے ساتھ کھائیں، پانی پیے تو یاد رہے کہ میں پانی پی رہا ہوں، صرف پانی پینے کا یاد رہنا چاہیے، کسی اور چیز کی نہیں. ایسی یاد ہونی چاہیے. جب اللہ کا ذکر ہو تو ایسی مستی آنی چاہیے، اللہ کا یاد ہونا چاہیے، دنیا کی فکر نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی یاد سے آنکھوں میں ایک نور دیتا ہے، اسی کا نام بصیرت ہے. اللہ رب العزت آنکھوں میں ایک نور دیتا ہے، اور جس نے دنیا میں یہ بصیرت اختیار نہ کی، یہ نور کیسے ملے گا؟ اللہ کی پہچان سے ملے گا، اللہ سے قریب ہونے سے ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ملے گا. دنیا کی ٹینشن میں نہیں رہنا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا ہے. ٹینشن ہر طرح کی ٹینشن ہے. آپ کو بال بچوں کی ٹینشن ہے، گاڑی کی ٹینشن ہے، سفر کا ٹینشن ہے، مال و دولت کا ٹینشن ہے. اللہ کے ولیوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. بصیرت والی آنکھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے. اس لیے ہر کام میں ہوش یعنی خود کی یاد
ضروری ہے۔ آئیے، کیا ہوتا ہے جب حقیقت سمجھ میں آتی، ہوش جب اللہ رب العزت کو جب ہوش میں یاد کریں گے تو اللہ رب العزت اپنا نور عطا کرے گا، بصیرت کی آنکھ جب عطا کرے گا تو آپ کو اپنی خود حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ آپ کیا ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے۔ اور جب حقیقت سمجھ میں آئے گی تو اللہ کا نور دکھائی دے گا، اور جب نور دکھائی دینے لگتا ہے تو مستی آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی، اس کی عید یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ ایک مجذوب کا واقعہ ہے، سماعت کریں آپ۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ جب بات آ گئی ہے مجذوب کی تو تھوڑی سی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ مجذوب ہوتا کون ہے۔ مجذوب کا مطلب ایسا اللہ کا ولی جس کو خدا کی محبت اور مشاہدے نے، یعنی دیدار نے، اللہ کے دیدار نے اس قدر اس کو بے خود کر دیا، اس قدر بے خود کر دیا ہو کہ وہ دنیا سے بے خبر ہو جائے، ایسا آدمی مجذوب ہوتا ہے۔ جذب جس کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو اپنے طرف کھینچتا ہے، اپنے طرف کھینچتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت اپنے طرف کھینچ لیتا ہے اللہ کے علاوہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، ایسا شخص مجذوب ہوتا ہے۔ تو عاشق کی عید کیا ہوتی ہے؟ سماعت کریں۔ وہ مجذوب کیا کرتا تھا کہ ہر آنے جانے والے لوگوں سے سوال کرتا تھا کہ عید کب ہے؟ دیکھیے توجہ کے ساتھ سماعت کریں، عید کب ہے؟ عید کب ہے؟ تو لوگ جواب دیتے کہ یہ عید کے بارے میں پوچھتا ہے، ابھی تو عید گزری ہے، عید ہے، بقرعید ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ گئے کہ بار بار ایک ہی سوال کرتا ہے۔ دنیا توجہ نہیں دیتی ہے، وہ اللہ کے مستی میں مست ہے۔ لیکن اسی راستے سے ایک بار حضرت خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ یہ غلام فرید کون ہے معلوم آپ کو؟ غلام فرید یہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی شاعر اور بزرگ ہیں۔ یہ پنجاب، یہ پاکستان میں ہے، انڈیا میں نہیں، شہر پنجاب، وہاں کے بہت بڑے صوفی شاعر ہیں اور بزرگ ہیں۔ ان کی پیدائش 1845 میں ہوئی اور 1901 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو خواجہ غلام فرید اسی راستے سے گزر رہے تھے، تو سوال کرتا ہے کہ عید کب ہے؟ مجذوب پوچھتا ہے کہ عید کب ہے؟ خواجہ غلام فرید مسکرا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب یار مل جائے اس وقت عید ہے، جب یار مل جائے اس وقت عید ہے۔ یار کون؟ اللہ کی ذات۔ کیونکہ خواجہ غلام فرید بھی سمجھ رہے تھے یہ کون ہے سوال کرنے والا۔ جب یاد مل جائے تو عید ہے۔ مجذوب مستی میں اور آ جاتا ہے، بڑی خوش ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، اور پھر سوال کرتا ہے کہ یار کب ملے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یار کب ملے گا؟ خواجہ غلام فرید پھر مسکراتے ہیں، اور اب سمجھ جاتے ہیں یہ بھی کوئی صاحب معرفت ہے، یعنی معرفت والا آدمی ہے۔ تو خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ میں جب مر جائے تب یار مل جائے گا۔ میں کیا چیز ہے؟ میں جو ہے تکبر ہے، گھمنڈ ہے، انانیت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایگو یعنی کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں کہ میں نے اس کی مدد کر دی، اور جب تھوڑی سی مشکل آئی تو وہی مدد اس کے سامنے وہ بتا دے گا کہ میں نے فلاں وقت میں تمہاری مشکل میں مدد کی تھی۔ یہ ایگو ہے، یہ گھمنڈ ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، یہی میں ہے۔ تو خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جب میں مر جائے تب یار ملے گا۔ اب مجذوب پھر سوال کرتا ہے، دیکھیے اللہ والوں کی باتیں کیسی ہوا کرتی، کتنی معرفت اور کتنی گہری باتیں ہوا کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں کب مرے گی؟ کون؟ مجذوب سوال کر رہے ہیں، میں کب مرے گی؟ ایسے چلتے ہوئے راستوں میں، ایسا نہیں کہ بیٹھے ہوئے کسی روم میں بیٹھے ہوئے، نہیں، میں کب مرے گی؟ تو خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جب یار مل جائے گا۔ پھر وہی بات، جب یار مل جائے گا تو میں مر جائے گی، یعنی جس دن اللہ کا دیدار ہو جائے گا، اس کا نور مل جائے گا، اس وقت اسی دن میں اور گھمنڈ اور تکبر، ایگو سب ختم ہو جائے گا۔ پھر کچھ اور باقی نہیں رہے گا اس کے ذہن میں سوائے اللہ کے، کچھ اور نہیں رہے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جب ہوش میں انسان جیتا ہے، ہوش میں جیتا ہے
تو اس کے اندر نہ غم رہتا ہے اور نہ آنے والے پریشانیوں کا خوف رہتا ہے، اور سب کچھ اپنے اندر نظر آتا ہے، میں گھمنڈ غرور سب نظر آتا ہے ہوش میں اور یاد میں جینے میں۔ اور اس طرح کیا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہر چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن سکون پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی ہے، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کی، کیونکہ سکون اللہ جل شانہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ کیوں اللہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب؟ اس لیے فرمایا کہ ذکر صرف اسی کی یاد میں ہے، سکون صرف اسی کی یاد میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، ہوش میں آؤ، سن لو، کان کھول کر سن لو۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو۔ حضرت سیدنا بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ولی اللہ تھے کہ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، اور پکار کر کہتے رہے کہ لوگوں سنو، سکون چاہیے تو اللہ کی یاد میں آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اس کے دیدار کی پانے کی کوشش کرو۔ آج ہم حضرت سیدنا بابا تاج الدین تاج الاولیاء ناگپوری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 104 عرس مبارک کے موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ صرف اللہ کے ایک ولی نہیں ہیں، بلکہ قطب الاقطاب ہیں۔ آپ پورا نام اس بورڈ میں حضرت بابا تاج الدین کا لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں اور بابا تاج الدین کی زندگی کو دیکھیں۔ صرف ایک ولی نہیں بلکہ قطب الاقطاب ہیں آپ، قطب الاقطاب، شہنشاہ حق تقلیم ہیں آپ۔ اب ولی کون ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ تھوڑی مختصر سمجھیں آپ، کہ جو ہمیشہ اللہ کی بات مانے، ایک دم آسان لفظ میں، جو ہمیشہ اللہ کی بات مانے اور گناہ اس کی نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ایسا شخص ولی ہوتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے اور اپنی حفاظت میں رکھے، ایسا شخص ولی ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کی طرح ایمان والے؟ نام کے ایمان والے ہم، ایمان والے تو ہیں نام کے، ذہن میں دنیا بسا ہے، ہر چیز کی فکر ہے، ٹینشن، دنیا کی ٹینشن بنا ہوا ہے۔ ولی کو ٹینشن نہیں ہوتا ہے، ولی کو ٹینشن ہوتا ہی نہیں، اللہ کے مستی میں مست رہتا ہے وہ۔ اللہ پھر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، اللہ کیا فرماتا، سن لو، ہوش کرو، فکر کرو، غور کرو، آنکھوں کو کھولو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے اللہ کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی اس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے، ایمان لائے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے اور برائی سے بچتے رہے۔ یہ ڈر کی زندگی ان کے اندر نہیں رہتی ہے، ٹینشن فری زندگی رہتی ہے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جس کا سب کچھ اللہ کے حوالے ہو جائے اسے ٹینشن اور ڈر کی کیا کوئی وجود رہے گا؟ نہیں رہے گا، تصور نہیں رہے گا، امیجنیشن نہیں رہے گا ڈر کا۔ تو حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ذات ہے۔ بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 3 رجب 1279 ہجری، یعنی 21 جنوری 1861 میں 1861 میں ناگپور کے قریب کامیٹی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہاں سے بابا تاج الدین کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، ہسٹری بتا رہا ہوں، سمجھیں۔ اب بابا تاج الدین کے عرس کے موقع پر ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور اگر ان کی ہسٹری آپ کو معلوم نہ ہو تو یہاں پر آپ کا بیٹھنا بیکار ہے۔ بابا تاج الدین کہاں پیدا ہوئے؟ کامیٹی میں پیدا ہوئے۔ یہ کامیٹی جو ہے ناگپور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر ہے کامیٹی۔ آپ کے والد حضرت سید بدر الدین سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فوج میں صوبے دار تھے. پہلے کے زمانے میں آج سے 150 برس 100 برس پہلے صوبے دار ہوا کرتا تھا. صوبے دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی کو کسی جگہ کے لیے مقرر کر دیتا تھا تو اس کی دیکھ بھال وہ کرتا تھا. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت سید بدر الدین سلیمان رضی اللہ تعالیٰ. بچپن سے ہی. اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کی والدہ کا نام سیدہ بی مریم بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خاندان بہت اونچا ہے آپ کا. ابھی شجرہ آپ سنیں گے. بچپن سے ہی بابا تاج الدین پرہیزگار تھے. بچپن سے ہی پرہیزگار تھے. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آپ کو ولایت ملی، نہیں، بچپن سے پرہیزگار تھے. خاندان آپ کا ولی ہے. شجرہ دیکھیں، ہر وقت عبادت میں رہا کرتے تھے اور ایسی پرہیزگاری تھی کہ آپ کے ساتھ جو بچے کھیلا کرتے تھے لیکن آپ کھیلا نہیں کرتے تھے. آپ اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے. اور ایسی پرہیزگاری کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نسب نامہ شجرہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. جا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے جا کے ملتا ہے. ان میں کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں. ذرا اپنے ذہن کو قریب کیجیے. دیکھیے نسب نامہ کیا ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ موسیٰ کاظم آپ کو بتاتا چلوں، بات جب موسیٰ کاظم کی آ گئی ہے، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ان کا مزار مہاراشٹر کے پونا ڈسٹرکٹ جنر میں ہے. امام موسیٰ کاظم کے لڑکا، معافی چاہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے لڑکا کا ان کے صاحبزادے کا ہے. ابھی موسیٰ کاظم کا لڑکا ابراہیم سمرقندی مہاراشٹر میں جنر میں ہے ایک مزار جی. تو 50 اولاد ہے جس کو موسیٰ کاظم ادریس ایک لڑکا ہے. ان کا اولاد میں خواجہ معین الدین چشتی. دوسرے کے لڑکا اسماعیل، ان کا اولاد میں پونا میں ایک مزار ہے سید اسام الدین قطار زنجانی. ان کا بھائی ہے سید ابراہیم النقیب. یہ احمد کبیر رفاعی ان کا اولاد میں. ان کا پردادا کا مزار ہے کدھر؟ جنر. 1200 سال پرانا مزار ہے. کتنا؟ 150 میں ان کا پیدائش، 221 میں ان کا وفات. موسیٰ کاظم کو 50 اولاد ہے. موسیٰ کاظم 12 امام سنا نہیں کہ میں جعفر صادق موسیٰ کاظم. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم اور موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا رضی اللہ. علی رضا ایران میں ابھی آیت الخمینی کو یہ کیا نا، دفن کیا نا، ان کا باجو میں کیا، علی رضا کا باجو میں ایران میں. ابھی آیت اللہ خمینی نا ایران ابھی شیعہ کا ان کا دفن کیا نا 2-3 پہلے. علی رضا کا باجو میں امام علی رضا. تو حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام محمد تقی. یہ کن کا شجرہ بیان کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کن کا؟ بابا تاج الدین کا. ایسا نہ کہ بھول جائے آپ. حضرت امام محمد تقی، ان کے بیٹے امام علی نقی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری، ان کے بیٹے علی اکبر، ان کے بیٹے فخر الدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے محمد تقی صوفی خلوتی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے بلاق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے شعبان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے محمد قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے برہان الدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے جلال الدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے محمد بخاری رضی اللہ تعالی عنہ.
محمد بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری کا آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑے پائے درجے کے ولی ہیں. ان کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور نقشبندی سلسلے کے بانی تھے آپ، یعنی آپ ہی نے نقشبندی سلسلہ شروع کیا. آپ کی پیدائش 1318 عیسوی میں یعنی 1318 اے ڈی میں بخارا میں ہوئی. یہ بخارا کہاں ہے؟ بخارا پہلے رشیا میں تھا. بخارا کے قریب ایک گاؤں ہے قصر عارفان، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی وفات 1389 اے ڈی میں یعنی 1389 عیسوی میں قصر عارفان بخارا سے تقریباً 12 کلومیٹر دوری پر ہے، وہاں پر آپ کی وفات ہوئی. ایسے بڑے ولی کے حضرت سیدنا بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے بہت بڑے ولی ہیں، صاحبزادے ہیں. اب ان کے بیٹے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے بیٹے علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے محمد کمال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے محمد نصیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے احمد جمال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے احمد محی الدین سیاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبد القادر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت احمد بدر الدین سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شجرہ ہے آپ کا، دیکھ رہے ہیں آپ. ان کے خاندان میں سبھی ولی اور شجرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے آپ کا. حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بڑی بڑی ہستیوں سے جا کر کے ملتا ہے. حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، حضرت نے ہمیں بتایا. کیونکہ میں اڑیسہ سے آتا ہوں، اڑیسہ کے سنبل پور ڈسٹرکٹ. حضرت 2000 آج سے 3 سال پہلے اڑیسہ تشریف لائے تھے. حضرت سید ابو حسن محب اللہ الحسنی والحسینی آپ تشریف فرمائے. جب کیوں آئے تھے معلوم آپ کو؟ ایک بات ابھی بیان کر رہا ہوں، ایک بات آخری میں بیان کروں گا. وہ آئے تھے اس لیے مجھے بھی نہیں معلوم، بس حضرت نے کہا کہ آپ تمہارے گھر آ رہا ہوں. میں آئے، دوسرے دن کہا چلو ایک مزار ہے، اور میرے گھر سے 180 کلومیٹر کی دوری پر 180 کلومیٹر دوری پر وہاں پر مسلمانوں کی آبادی بھی نہیں ہے. یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ مزار حضرت سیدنا بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کا مزار ہے. یہ ماموں کا مزار ہے. اڑیسہ کے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بابا تاج الدین کے ماموں ہیں وہ. دیکھیے آپ، حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں القطب العارف باللہ آل رسول اولاد علی حضرت سیدنا بابا عبد الشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام کیا ہے؟ بابا عبد الشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المعروف فقیر پیر بابا. ایک عظیم روحانی بزرگ تھے. آپ کا مزار مبارک تربھا شریف، جس جگہ کا نام تربھا شریف ہے، یہ ضلع سونپور اڑیسہ میں ہے. اڑیسہ میں ایک ضلع ہے سونپور، وہاں سے ایک دوسرا ضلع پڑتا ہے 25 کلومیٹر دوری پر، اس کا نام بلانگیر ہے. یہ اپنے کو تاج الدین بابا ادھر بیٹھنے کا ٹائم بشارت دے ادھر جاؤ. پھر میں سب کو پوچھا ادھر کے لوگوں کو کدھر ناگپور میں کسی کو کیا معلوم، کچھ معلوم نہیں. پھر میں ان سے پوچھا ہم کو جانے کا ہے، پر اپنے کو معلوم ہے. میں بڑا تمہارے گھر میں آئے گا. ایسا گیا ادھر 140 عمر انتقال کے 153 بابا تاج الدین کا بعد میں انتقال ہے. بابا تاج الدین کا ماموں ہے. یہ اسٹیج تم کو کدھر نہیں ملے گا، ادھر ملے گا. ہمارے پاس دلیل ہے. ابھی ادھر سید اسام الدین قتال کے لڑکا ہوتا ہے جو ان کا نسب دار صحیح نہیں. ابھی یہ تمہارا کون پیر کٹی پیر
कौन सा पीर कुछ है पीर हड्डी टेस्टी है, कुछ काम को नहीं ये टेस्टी लोग, कुछ काम को नहीं। अल्लाह का फजल से मैं उनको बताया इतना जगह है उधर, जुनैद बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा का जगह बनाने का बताया। ये लोग कुछ काम नहीं, कुछ भी नहीं, फालतू जगह बनाने का बोला, मैं दरगाह बनाने का मैं करेगा सब बोला। इनको पैसा चाहिए, पैसा नहीं छोड़ूंगा तुमको, काज नहीं छोड़ूंगा, कल माशरे में तुमको पकड़ेगा, जब पकड़ेगा। इतना जगह किसका जगह है, किसका जगह है? पीर उनका नाम क्या? असद खान का जगह है। बताया फुल डिटेल के साथ। मैं रुक के काम अपने क्या मजार अच्छा बनाना क्या, मजार में अच्छा किला फसाद आया, सब हिस्ट्री बताया मैं इंग्लिश में। हमको बशारत कौन दिया? ख्वाजा दिया, ख्वाजा दाने का टीम गया, लेकिन हमारा अब्बा दिया नहीं। हमारा अब्बा का बशा इधर क्यों आया? ख्वाजा को दिया है, लेकिन अल्ताफ भाई के देख नहीं आया। मैं इधर आने वाले नहीं, मैं आ रहा हूँ रोज से। मैं किधर जाता? बाबा ताजी के पास। बाबा शमशुद्दीन को मिला बाबा ताजुद्दीन है। ख्वाजा के पास से बाबा ताजुद्दीन बोला शमशुद्दीन 2012 में उनको मिला। हम 16 उम्र में जाता किधर ताजुद्दीन बाबू का। ऐसा बड़ा हस्ती है किधर। मैं उनको दरगाह में गया था, बैठा नहीं है दरगाह का खातिब है, मालूम नहीं, उनको लेके गया, अभी तक कुछ नहीं बोला। नहीं छोड़ूंगा ना, कल माशरे में मैं है, नहीं छोड़ूंगा मैं। बशारत तो होता है माशरे में, हमको हम उस का गाड़ी में बैठेगा। हम 24 तरीक़त खलीफा है, ऐसे नहीं, हम रफ़ाई है, कादिरी है, सब है। बाबा ताजुद्दीन काचा विलायत में हम मुझे बनाने के चक्कर में नहीं, काचा बशारत देता, ऐसे दरगाह में जाता नहीं। अभी इधर आने का पहले मैं अल्ताफ भाई को बोला, बदरुद्दीन क्या मजार के नाम, बदरुद्दीन का पास जाने का। ये लोग सुना नहीं, हमको ख्वाजा का बशारत हो जाने का, पहले इधर फाते करने के उधर जाने को नहीं। तुम्हारे सब काम छोड़ो ना, ताला मारो दुकान, ताला मारो ना, जाओ ना। ये कोली है, बड़ा कुतुब है। कौन बदरुद्दीन बना पीर हट्टी पीर। अभी देखो अपना प्रकाश बाबा ताजुद्दीन के इश्क में आज ये क्या बचा है? हाँ, इश्क आशिक है उधर प्रकाश बैठा है मीडिया वाले। उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, उनके इश्क। अपने लोग नहीं मिलेगा, अपने लोग इधर से मानता, किधर से ये आती वली है नहीं है। अभी देखो मुफ्ती सलमान अज़हरी कल का तकरीर है, किधर शाहजहांपुर, कल नहीं परसों, कल सैयद अमीनी का तकरीर, कल दूसरा आदमी का तकरीर किया। उधर कवाली होता, सब होता नहीं, मौलाना होता तकरीर में नहीं बोलेगा, हराम है, मारेगा, पैसा मिलने के टाइम जाएगा। बड़ा मुफ्ती नहीं जाने का ना, फिर उधर नहीं जाने का ना, हराम के जगह में तुम जाने के नहीं ना, तकरीर को नहीं जाने का ना। हराम का खाना खाएगा, गरीब का खाना नहीं पसंद नहीं आएगा, हराम का बड़ा सेठ का खाना खाएगा। उधर सब होता, हिंदू मुस्लिम, उधर हमारा वारिस बाग, हमारा बाबा ताजुद्दीन, उनको तो मजहब है, सब आते जाओ वारिस बाग, अल्लाह वारिस। इतना अच्छा मजार, जुनैद बगदाद का खलीफा का मजार। हमारा बोला उधर से बैठे फातिहा बना, ये लेके गया, ये अल्ताफ भाई फातिहा बनने के टाइम हमको बचाते क्या दिया, तुम अतर क्यों लेके आए नहीं, खिलाफ ही। मैं बोला अल्ताफ भाई के बाद हो जाएगा, फिर फुल स्टडी हमको मिला इंग्लिश में, उनको समझाया, सबको समझाया। ये मैं फितना है क्या मालूम नहीं। ये जगह अभी मैं तुमको लिख के देगा, मस्जिद का कितना हुकूम का जगह है, दरगाह हुकूम सब गवर्नमेंट लेके जाए, जाना वाला आसमान देखी बैठेगा अपने। तुम उनकी खिदमत बराबर नहीं है, अपना अल्लाह क्या है, हेलमेट डालेगा नहीं डालेगा? बोलो मैं ये क्यों बोला मालूम है? ये अभी गुलजार बड़ा अहमद कबीर रफाई का, हमारा
जिन्नर में आया, सवाल फकीर लोग उनका पसंद आया। किसको पसंद आया? अहमद कबीर का, रिफाई का फकीर लोग है, उनकी इज्जत किया हो, तो उन्हीं लोगों को पसंद आया। भाई अल्ताफ भाई के बाद उनको बुलाओ, हमको इरफान कलाम सुनाने का है, किसी को बात नहीं सुनाने का। इरफान कलाम चाहिए। रात में चार में कोई नहीं सुना, मैं सुनेगा। में आपकी पैदाइश हुई। आपका नाम क्या है? बाबा अब्दुल शकूर। बगदाद शरीफ में पैदा हुए 1831 हिजरी में। जब आपकी उम्र 2 साल की थी तो आप अपने ख़ानदान के साथ तमिलनाडु के एक वाडापलानी कोई जगह है तमिलनाडु में, वाडापलानी, ये चेन्नई के बाजू में, वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे आपका ख़ानदान। 2 साल की उम्र थी आपकी, बगदाद में पैदा हुए। जब आपकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, इंडिया में, हिंदुस्तान में 30 साल हुई, तब हज़रत बाबा ताजुद्दीन 1861 में पैदा हुए। बाबा ताजुद्दीन 1861 बाबा ताजुद्दीन। और बाबा अब्दुल शकूर कितने में पैदा हुए? 1831 में, 30 साल पहले। ये बाबा ताजुद्दीन की वालदा बाबा अब्दुल शकूर की बहन थी, बाबा अब्दुल शकूर की बहन थी। अब ये सवाल जहन में आएगा कि ये उड़ीसा, उधर तमिलनाडु, इधर बाबा ताजुद्दीन नागपुर, ऐसा नहीं है। औलिया अल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ड्यूटी लगाई जाती है। जिधर भी औलिया इकराम को हुक्म होता है जाने का, वो चल देते हैं, सवाल नहीं करते, खाने का नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो रब तबारक व तआला सब इंतज़ाम फरमाता है। अभी भी आप तरबा में जाएंगे तो आबादी कम है, लेकिन जब 150 बरस पहले आए थे हज़रत, तब कैसी आबादी होगी? तब तो और नामो निशान नहीं होगा। फ़ोटो है उनका, आप नेट पर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत चेहरा है। तो ये बाबा ताजुद्दीन के मामू थे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन उनके गोद में खेला करते थे। बाबा ताजुद्दीन 16 मार्च 1984, 16 मार्च 1984 को, उस वक्त आपकी उम्र 152 साल 9 महीना थी। 152 साल 9 महीना, तकरीबन 153 साल। इस उम्र में आप इंतकाल फरमाए। इस उम्र में बाबा ताजुद्दीन 1925 में इंतकाल करके, जबकि इनके गोद में खेले थे। आइए, आपके पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा ताजुद्दीन के पीरो मुर्शिद कौन है? समात करें। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप हज़रात? समझ में आ रही बात आपको? औलिया अल्लाह के ज़िक्र करने से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, समझे? अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। आपका बैठना कामयाब होगा अगर बाबा ताजुद्दीन कबूल कर ले। बाबा ताजुद्दीन के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? समात करें। क़ुदवतुस सालिहीन, क़ुतबुज़ ज़मान, अल आलिमुल अल्लामा, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत गौस अली शाह कलंदर हसनी हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला। गौस अली शाह कलंदर नाम है आपका। आप हसनी हुसैनी हैं, कादरी हैं, नक्शबंदी हैं, चिश्ती हैं, और आप पानीपती हुई, यानी हरियाणा के पानीपत में आपकी पैदाइश हुई। पैदाइश का मैं मालूम आपको, 10 रमज़ान जुमा के दिन 1219 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई, 1219 हिजरी में। और आपकी वफ़ात 26 रबीउल अव्वल 1297 हिजरी मुताबिक, यानी 1880 AD, यानी 1880 ईस्वी में पानीपत में, हरियाणा में आपकी वफ़ात हो गई, 1297 हिजरी में। हज़रत सैयदना बाबा ताजुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हज़रत अहमद बदरुद्दीन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर हज़रत गौस अली शाह कलंदर के पास जाया करते थे। ये कौन है? फिर से बोलिए, कौन है? गौस अली शाह कलंदर कौन है? ताजुद्दीन बाबा के पीरो मुर्शिद हैं। तो इनके पास हज़रत बाबा ताजुद्दीन के वालिद अहमद बदरुद्दीन सुलेमान अक्सर जाया करते थे। लेकिन 1286 हिजरी में एक मरतबा हज़रत बाबा ताजुद्दीन की उम्र मुश्किल से 5 या 6 साल होगी, 5 या 6 साल। हज़रत बाबा ताजुद्दीन को हाथ पकड़ करके हज़रत अहमद बदरुद्दीन सुलेमान उनको भी लेकर के जाते हैं। किनके पास? हज़रत गौस अली शाह कलंदर के पास।
اور جب غوث علی شاہ قلندر حضرت بابا تاج الدین کو دیکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ مچل جائیں گے آپ۔ فرماتے ہیں پہلے بلاتے ہیں، بلانے کے بعد بڑی خوش ہوتے ہیں، اور بلانے کے بعد چہرے کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں نام کیا ہے؟ تو کہا تاج الدین۔ کہا آج کے بعد تم تاج الدین نہیں تاج الاولیاء ہو۔ سبحان اللہ۔ بابا تاج الدین کو غوث علی شاہ قلندر کیا کہتے ہیں؟ تاج الدین نہیں تاج الاولیاء ہو، یعنی تاج الدین تاج الاولیاء ہیں۔ تو حضرت بابا تاج الدین کو تاج الاولیاء کس نے بنایا؟ حضرت غوث علی شاہ قلندر نے۔ پھر آپ نے غوث علی شاہ قلندر نے ان کی خاص تربیت فرمائی، اور کچھ عرصے کے بعد عید الفطر کے بعد شوال کی 1 تاریخ کو حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی نے آپ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر دیا، آپ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر دیا۔ اس طرح حضرت بابا تاج الدین مرید ہے حضرت غوث علی شاہ قلندر کے۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال یعنی وفات 1297 ہجری مطابق 1880 عیسوی یعنی 1880 AD میں آپ کا وصال ہوا۔ تو بابا تاج الدین اس کے بعد چونکہ اور تھوڑا بابا تاج الدین کو ہوش آیا، ہوش کا مطلب یہ نہیں، ہوش تو تھا، اللہ کے ولی ہے وہ، تھوڑی عمر بڑھی تو بابا تاج الدین تھوڑا اداس رہے، ذرا اداس تھے کیونکہ آپ کے پیر و مرشد دنیا سے وصال فرما گئے تھے، ان کے غم میں تھے اور اللہ کے یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ پھر آپ جنگلوں میں چلے گئے، کئی سال تک جنگلوں میں رہیں۔ اس لیے جنگل میں رہے کیونکہ مقصد صرف اللہ کو پانا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ صرف اللہ۔ اللہ کے ولیوں کا مقصد صرف اللہ ہوتا ہے۔ مقصد کے حوالے سے اللہ کے پانے کا مقصد کے حوالے سے حضرت سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں احد مقصد احد منزل کھلا دل میں گلے وحدت اسی سے اس کو پاؤں میں نہ جاؤں سوئے اللہ ہوں، یعنی میرا ایک ہی مقصد ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی پہچان پیدا ہو جائے۔ حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو اللہ تھا۔ کیا تھا؟ ہو اللہ، یعنی بابا تاج الدین ہو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ ذکر جو ہے نا، یہ ذکر اللہ کی تجلی عنایت کرتا ہے، اللہ کی تجلی عطا کرتا ہے، اور بندوں پر رب تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی فوج کی نوکری کرتے تھے۔ ویسے آپ کی بٹالین کئی جگہ گئی، لیکن ساگر میں جب تشریف لائے آپ تو ساگر میں ایک مزار ہے۔ ساگر یہ کہاں ہے معلوم آپ کو؟ ساگر ایک ڈسٹرکٹ ہے مدھیہ پردیش میں، ڈسٹرکٹ ہے، بہت مشہور شہر ہے وہ۔ تو وہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت داؤد مکی صابری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بابا تاج الدین انہی کے مزار پہ جایا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، چلا کرتے تھے۔ ایک دن آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، قل هو اللہ احد۔ دیکھیے ہمارا پڑھنا اور ہوتا ہے، ولی کا پڑھنا اور ہوتا ہے۔ ولی جب پڑھتا ہے نا تو پوری مشاہدے کے ساتھ پڑھتا ہے، دیدار کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں ذہن کہیں اور ہوتا ہے، لیکن پڑھتے زبان پڑھتی ہے۔ ایسا پڑھنا قابل قبول نہیں ہے، یعنی پڑھنے کا حق ادا ہوا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہم نے، ایسا ہے۔ تو ایک دن سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہنشاہ ہفت اقلیم کا لقب عطا فرمایا، شہنشاہ ہفت اقلیم۔ ادھر پیر و مرشد نے تاج الاولیاء بنایا، ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ ہفت اقلیم بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر روز آتے جاتے تھے مزار پر۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ مزار میں عبادت کرتے ہوئے آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اللہ کی جلالیت، جمالیت اور کمالیت کے پردے میں 18,000 عالم دکھائے، 18,000 عالم۔ سمجھ میں آ رہی بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں بہت اختصار اور مختصر عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں 18,000 عالم کیا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن کے باہر ہے یہ چیز۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں جب پیدا کیا ہے تو ہر چیز پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ 18,000 عالم کیا ہے؟ آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں
جو بچے جغرافی پڑھتے ہوں گے اسے معلوم ہوگا. جغرافی پڑھتے ہیں، بہت آسان چیز ہے یہ، 6 کلاس میں آتی ہے یہ چیزیں. سولر سسٹم، نظام شمسی بولتے ہیں اردو میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کیا ہے؟ 18,000 عالم کو اپنے ذہن میں رکھیں آپ. یہ کتنا اعلیٰ ہوگا اور کتنا لمبا اور کتنا پھیلا ہوگا یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سولر سسٹم ہی ہمارے دماغ سے باہر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سولر سسٹم کیا ہے؟ کائنات کو یونیورس بولتے ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت کریں، بات سمجھ میں آئے گی، دل مچل جائے گا انشاءاللہ العزیز. یونیورس یعنی کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ بہت سارے کہکشاں یعنی گیلیکسی پیدا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ گیلیکسی کیا ہوتی ہے؟ گیلیکسی دیکھیے ایسے بھی بول سکتا ہوں، لیکن کیا ہے گیلیکسی؟ گیس، پلانٹ، گرد و غبار اور دوسری آسمانی چیزوں کا ایک سسٹم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مائک ہے، سمجھے بات؟ یہ مائک ہے. مائک صرف ایک چیز یہاں سے یہاں تک مائک نہیں ہے، اس کے اندر 3-4 بیٹری ہے، یہاں پہ ایک لائٹ جل رہی ہے، اس کے بعد یہ اوپر سے کھلتا ہے، تمام مل کے ایک چیز مائک بنی. ایسی یہ تمام چیزیں گرد و غبار، گیس، پلانٹ، سورج، ستارے، اسٹارز سب مل کر کے گیلیکسی بنی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گیلیکسی کیا ہے؟ ایسے گیلیکسی اللہ نے اس کائنات میں کتنا پیدا فرمایا معلوم آپ کو؟ 100 بلین سے 400 بلین یعنی 100 ارب سے 400 ارب گیلیکسی اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. اس کائنات میں، دنیا تو یہ اس کائنات میں، اور اس کائنات کے ایک گیلیکسی جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک گیلیکسی کا عالم یہ ہے کہ اس میں 7 پلانٹ ہے، اس میں 7 پلانٹ ہے اور بلینس آف اسٹارز ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اربوں اسٹار ہیں، اربوں ستارے ہیں ایک گیلیکسی میں. یہ جو ستارے ہم دیکھتے ہیں اسی گیلیکسی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنے ستارے ایک گیلیکسی میں ہیں. اور سولر سسٹم کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک سورج ہے، ایک اسٹار سے سورج. یہ سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے، 109 گنا بڑا ہے. ایسی زمین اس کے اندر، لاکھوں زمین اس کے اندر سما جائیں گی اس سورج کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ رب تبارک و تعالیٰ اس سورج کو اتنا بنایا ہے، سورج کو اتنا بنایا. اور یہ سورج کس میں ہے؟ ایک گیلیکسی میں ہے. اور گیلیکسی کا کیا ہے یہ بھی آپ سن لیجیے کہ گیلیکسی کیا ہے. جس گیلیکسی میں ہم اور آپ ہیں، جس گیلیکسی میں سولر سسٹم ہے، اس گیلیکسی کا نام دی ملکی وے ہے. دیکھیے ذہن کو قریب کیجیے، دی ملکی وے گیلیکسی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا جو دکھایا 18,000 عالم دکھایا. 18,000 عالم ہمارے ذہن سے باہر ہے. ذہن سے اس لیے باہر ہے کہ ایک گیلیکسی کی تمام چیز ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور ایسی گیلیکسی، اربوں گیلیکسی، ملینز آف گیلیکسی اس کائنات میں اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کائنات کا یہ عالم ہے. رب تبارک و تعالیٰ ایسے 18,000 عالم بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے ولیوں کو 18,000 عالم کا دیدار کرواتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات کی. ان میں سے کچھ بزرگ ایسے ہیں جن سے آپ نے روحانی فیض حاصل کیا، قطبیت حاصل کیا، معرفت حاصل کیا. اور کچھ آپ کے ہم عصر ہیں، یعنی آپ کے ہم عمر ہیں، ہم عمر. تو ان سے جب بھی ملا کرتے تھے بس راز و نیاز کی بات ہوتی تھی، معرفت کی بات ہوتی تھی. دیکھیے کون کون ہیں. بابا تاج الدین کن کن حضرات سے ملے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. گنج مراد آباد یوپی میں ہے، کانپور سے 90 کلومیٹر دوری پر. ان کی پیدائش 1 رمضان 1208 ہجری یعنی 2 اپریل 1794 عیسوی کو ہوئی آپ کی پیدائش. کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. اور وفات آپ کی 22 ربیع الاول 1313 ہجری یعنی 12 ستمبر 1895 عیسوی میں آپ کی وفات ہو گئی. وہ صرف ایک عالم نہیں یعنی مولانا ہی نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے ولی اور تاج الدین بابا سے بہت محبت کرتے تھے. اور بابا تاج الدین ان کے پاس علم الکلام، علم الحقائق، علم الاسرار، علم طریقت
اور معرفت سیکھا کرتے تھے۔ ان کا مزار گنج مراد آباد میں ہے، ان کا مزار گنج مراد آباد میں ہے۔ حضرت بابا تاج الدین جب حضرت کا انتقال ہوا تو حضرت بابا تاج الدین کی عمر 33 سال تھی، صرف 33 سال۔ اب آئیے دیکھیے، اسی طرح حضرت حافظ عبد الرحمن شاہ بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سبھی حضرت بابا تاج الدین ملاقات کیا کرتے تھے۔ آپ کا پورا نام مولانا حافظ الحاج سید شاہ خواجہ عبد الرحمن بابا قادری چشتی العارف باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تامل ناڈو کے سیلم ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے، تامل ناڈو کے سیلم ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید شمس الدین قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو بغداد سے ہجرت کر کے تامل ناڈو کے سیلم ڈسٹرکٹ آئے تھے۔ عبد الرحمن شاہ بابا حافظ اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ تامل ناڈو سے اکثر ممبئی جایا کرتے تھے اور جامعہ مولا مسجد میں آپ رہا کرتے تھے۔ کچھ سال بعد جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج سے جب واپس آئے آپ ممبئی کے جامعہ مولا مسجد میں آپ نے قیام کیا۔ پھر اچانک ایک دن امامہ اتار دیا اور اپنے چاہنے والوں میں امامہ ٹوپی، کیونکہ عالم تھے تو حدیث کی کتابیں بھی آپ کے پاس تھیں، حدیث کی کتابیں امامہ ٹوپی اتار کر اور اسے فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد کچھ میں تقسیم کر دیا اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں میں۔ اور کیا ہوا؟ آخر کار آپ نے دنیا کی محبت چھوڑ دی اور اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھا۔ حضرت بابا تاج الدین اور حضرت حافظ عبد الرحمن شاہ بابا بہت گہرے دوست تھے، بہت گہرے دوست۔ جب بھی حضرت بابا تاج الدین ممبئی آتے تو دونوں سمندر کے کنارے حضرت مخدوم ماہمی کے چلے پر ملا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ دونوں کی ملاقات ہوا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتے اور ذکر میں وقت گزارتے۔ اور حضرت حافظ عبد الرحمن شاہ بابا کا وصال 1 جمادی الاول 1336 ہجری مطابق 13 فروری 1918 عیسوی یعنی 1918 AD میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار ڈونگری ممبئی میں ہے۔ حضرت مولانا حاجی میر عالم شاہ نقشبندی مجددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے بزرگان دین کی تاریخ ہے، اسے ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ نقشبندی مجددی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کی حضرت بابا تاج الدین سے بڑی محبت تھی۔ حضرت بابا تاج الدین جب حیدرآباد تشریف لے جاتے، کیونکہ ولی اولیاء اکرام مزاروں پر حاضری دیا کرتے تھے پورا ہندوستان، حیدرآباد تشریف لاتے تو دونوں کی ملاقات ہوتی تھی اور کئی اولیاء اکرام کے مزارات پر بھی ساتھ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ 116 سال کی عمر میں 2 شوال 1336 ہجری مطابق 11 جولائی 1918 AD یعنی 1918 عیسوی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی مزار مبارک حیدرآباد میں فلک نما کے پاس ہے۔ فلک نما ایک جگہ ہے، وہاں پر فلک نما پیلس بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور بزرگ ہیں، حضرت مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بابا دنوں تک پہاڑوں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ذکر کرتے اور دعا میں شامل رہتے۔ حضرت وارث علی کا وصال 30 محرم 1323 ہجری مطابق 6 اپریل 1905 عیسوی 1905 AD میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک دیوا شریف ضلع بارہ بنکی اتر پردیش میں ہے۔ اولیاء اکرام کا ذکر اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہے کہ نہیں؟ ذرا بولیے نا، یاد دلاتی کہ نہیں؟ آپ اتنے غور سے سن رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے بابا تاج الدین سے آپ کو۔ حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ روح کی تازگی کے لیے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ولی کی نگاہ کی تاثیر دیکھیے۔ امراوتی میں ایک بزنس مین تھا، شری ماتھورا داس گپتا اس کا نام تھا۔ حضرت بابا تاج الدین سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن اس کا داماد بہت بیمار ہو گیا۔ بیمار کا مطلب یہ ہو گیا کہ لوز موشن ہو رہا تھا،
اس کو دست ہو رہی تھی، ڈائریا۔ تو ڈائریا میں کیا ہوتا ہے، نارملی ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جسم سے پانی نکل جاتا ہے، سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے، پوٹاشیم بھی کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے، نمکیات کم ہو جاتی ہے۔ اسپتال میں علاج کروایا، ڈاکٹروں نے کئی دنوں تک دیکھا لیکن دست بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار کسی نے کہا کہ جاؤ بابا تاج الدین سے محبت کرتے ہو نا، تم صرف نام کی محبت کرتے ہو کیا، جاؤ ذرا دیکھو۔ کسی نے کہا تو فوراً اپنے داماد کو لیا اور 3 گھنٹے کے سفر کے بعد بابا تاج الدین کی بارگاہ میں پہنچا۔ بابا تاج الدین بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ میں آ رہی بات، بابا تاج الدین بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا تاج الدین کی بارگاہ میں آیا اور کہا حضور دیکھیے پریشان ہے 4-5 دن سے، ڈاکٹر کا کوئی علاج کام نہیں آ رہا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین نے کہا کہ جاؤ اسے دال چاول کھلاؤ، سمجھ میں آ رہی بات، دال چاول کھلاؤ۔ بابا تاج الدین نے کہا نارملی آج کا ڈاکٹر جس کو دست ہو رہی دال چاول کھلائیں گے آپ، گولت کھلائیں گے آپ، چاول بالکل گلا ہوا کھلائیں گے تو اور دست بڑھ جائے گا۔ تو ڈاکٹر چونکہ ساتھ میں آیا تھا، پہلے کے دور میں ڈاکٹر نہیں حکیم رہا کرتا تھا، وید، سمجھ میں آ رہی بات، وہ آیا تھا۔ تو بھائی اس نے کہا کہ رے یہ تو بالکل مزاج کے مختلف بات کر رہے ہیں۔ تو شری ماتھورا گپتا کیا بولے، اب بابا کو حکم ہے ہم کو کھلانا پڑے گا، کیونکہ اس کو یقین تھا۔ تو کہا کہ لاؤ دال چاول کا انتظام کیا گیا، پہلے بابا تاج الدین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ بابا تاج الدین تھوڑا سا کھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے داماد کو کھلایا جاتا ہے۔ جو ہی داماد کھاتا ہے اس کے بعد فوراً اس کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے، دست بند ہو جاتا ہے اور چاہت سے وہ اور کھانا مانگتا ہے، وہ چاہت سے اور کھانا مانگتا ہے۔ بابا تاج الدین ادھر مسکرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ولی مسکراتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، مسکراتا ہے۔ بابا تاج الدین دیکھ رہے ہیں اور چاول مانگ رہا، اور چاول اسے دیا گیا۔ اور جب بابا تاج الدین کی بارگاہ جو آدمی سو کر کے آیا تھا، جسم میں طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، بی پی لو ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ شخص چل کر کے بابا تاج الدین کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے حضور میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ بابا تاج الدین کی بارگاہ میں رونے لگا تو بابا تاج الدین کیا کہتے، جاؤ رے، کیا فرماتے، جاؤ رے، فقیر کی دعا اللہ بھی قبول کر دیتا ہے۔ ہاں تو اولیاء اللہ ایک نظر میں بگڑی بنا دیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کو بھی ہنسنا سکھا دیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کو بھی ہنسنا سکھا دیتے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین کے بے شمار واقعات ہیں اور بہت سارے فضائلی کہوں گا میں، کیونکہ بابا تاج الدین کی پوری زندگی ایک کرامت ہے، پوری زندگی کرامت ہے۔ اگر بیان کرتا جاؤں تو پوری رات گزر جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ بابا تاج الدین ایسے مقام کے ولی ہیں۔ محرم کا دن تھا، سماعت کریں، 26 محرم کی رات ہے۔ آپ نے بہت زیادہ عبادت کی، بہت کثرت کے ساتھ عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں ایسے ڈوب گئے، اس عبادت کے ذریعے ایسے ڈوب گئے کہ دنیا کی کوئی خبر نہ رہی، آپ کو دنیا کی کوئی خبر نہ رہی۔ اسی حالت میں آپ کو کھلی آنکھوں سے جاگتی ہوئی آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ 26 محرم کی رات کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیاء اکرام کے بہت بلند روحانی مقامات جیسے فنا فی اللہ، بقا باللہ، مقام اتصال، مقام انفصال اور مقام جم الجم عطا فرمائے تھے۔ یہ جو مقامات ہیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ عام انسان کے سوچ فکر سے باہر کی بات ہے، سمجھ نہیں سکتے۔ اس دوران جس دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو یہ مقامات آپ کو اللہ نے عطا کیا۔ 27 اور 28 محرم کی رات کو بھی آپ اسی روحانی کیفیت میں رہیں، اسی روحانی کیفیت میں رہیں آپ، جو روحانی کیفیت آپ کو 27 محرم پہ گزری۔ پھر 29 محرم کی رات آئی۔ 29 محرم کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں کا ذکر کیا۔ رات، سمجھ میں آ رہی بات، ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے آپ پر پھر عشق الہی کی خاص کیفیت طاری ہو گئی، پھر عشق الہی کی خاص کیفیت طاری ہو گئی اور دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اور جب آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا
ذکر فرما رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے نور نکل رہا تھا۔ وہ نور حضرت بابا تاج الدین کے چاروں طرف گھومنے لگا، حضرت بابا تاج الدین کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ یہ روحانی بات ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ یہ نور چاروں طرف گھومنے لگا، جو نور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکل رہا تھا اور پھیل گیا۔ پھیلنے کے بعد اسی نورانی کیفیت میں حضرت بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے روح پرواز کر گئی، یعنی اللہ کے آپ پیارے ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت بابا تاج الدین 29 محرم 1344 ہجری مطابق یعنی 18 اگست 1925 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت بابا تاج الدین نے آخری وقت میں اپنا علم حضرت بابا شمس الدین کو عطا کر کے علم الوارث بنایا۔ حضرت بابا شمس الدین کا مزار ناگپور کے یوتمل میں ہے۔ ابھی ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے، وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی حضرت بابا شمس الدین کے بارے میں بیان کریں گے۔ مست قلندر اور نورانی ہستی، بڑے مجذوب ہیں بابا شمس الدین۔ حضرت بابا شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا تاج الدین کے خاص مرید تھے اور حضرت بابا تاج الدین نے انہیں اپنے روحانی علم اور فیض کا وارث بنایا۔ حضرت بابا تاج الدین کے روحانی علم کے وارث حضرت بابا شمس الدین ہیں۔ سماعت کریں، حضرت بابا شمس الدین بابا تاج الدین کے روحانی علم کے وارث ہیں، اور حضرت بابا شمس الدین کے روحانی علم کے وارث کون ہیں آپ کو معلوم؟ آل رسول، اولاد علی، شہزاد غوث الاعظم، کرامات خواجہ پیا، واقف علم الاسرار، فقیر ذی الوقار، جانشین آستانہ تب و تابعین حضرت عمر مدنی، سیدنا و مولانا حضرت سید ابو حسن محب اللہ الحسنی والحسینی القادری الرفاعی الشاذلی چشتی سہروردی نقشبندی ایدروسی التاجی، حضرت بابا شمس الدین کے روحانی علم کے وارث ہیں، جن کی آپ دیدار کر رہے ہیں، جن کا آپ دیدار کر رہے ہیں۔ حضرت بابا شمس الدین کے علم کے وارث ہیں۔ حضرت بابا شمس الدین کے پاس کس کا علم؟ بابا تاج الدین کا، اور بابا تاج الدین کا علم حضرت بابا شمس الدین میں، اور بابا شمس الدین کا وہی بابا تاج الدین کا علم ہے حضرت سید ابو حسن محب اللہ الحسنی والحسینی میں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسا کہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ 3 سال پہلے حضرت اڑیسہ آئے تھے میرے ہاں، تو میں نے اس میں سے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ حضرت بابا تاج الدین کے ماموں اڑیسہ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تربا والے بابا کے نام سے مشہور ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ بابا تاج الدین کے ماموں ہیں۔ جب حضرت تشریف لائے تھے تو اس وقت بتایا تھا حضرت نے کہ وہ ماموں بابا تاج الدین کے ماموں ہیں، ساتھ میں گئے۔ حضرت نے پوری تاریخ لکھوائی۔ وہ دور تھا 3 سال پہلے بابا تاج الدین کے سالانہ 101 عرس کا موقع تھا۔ وہ سالانہ 101 عرس کا موقع تھا۔ اس عرس مبارک میں حضرت نے جو دیکھا وہ آپ تک بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، حضرت منع بھی کرتے ہیں، لیکن میں کئی بار بول دیتا ہوں، حضرت کو معلوم ہے رکے گا نہیں، چونکہ جو ساتھ میں رہتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا شخصیت ہے، کیا علم ہے، اور کون کون سے مقامات پر فائز ہے۔ جو ساتھ میں رہتا ہے اسی کو معلوم۔ عام انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، آپ کو لگے گا ارے یہ فقیر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں تو بچے سے بات کریں گے، آپ سے ہیں تو آپ سے بات کریں گے، کبھی آپ سے مسکرائیں گے، کبھی غصہ کریں گے، کبھی گالی دیں گے۔ فقیر ایسا ہوتا ہے، لیکن جو قلب پر روحانی تجلی گرتی ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے سوائے اس کے اور اللہ کے۔ کیا ہوا؟ مست قلندر بابا تاج الدین کے سالانہ عرس سے 101 عرس کے موقع پر کہ ہم سبھی کی لاج رکھے، ذرا ایک بار کہہ دیجئے بابا تاج رکھنا لاج، کہہ دیجئے بابا تاج رکھنا لاج۔ حضرت سید ابو حسن محب اللہ الحسنی والحسینی میرے یہاں جب تشریف لائے تھے تو ایک اور مقام ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں یہ بزرگان دین پہلے آج سے 200 برس 300 برس 150 برس اس پہاڑ میں گئے تھے
और वहाँ पर एक वाटरफॉल है, 7 पहाड़ है, 7 पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा है। ये अभी तक किसी को पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। वहाँ पर कोई आबादी नहीं है। ये बुजुर्गान दीन वहाँ पर गए थे। क्यों गए थे? समाप्त करें। हज़रत सैयद आपकी उड़ीसा में जब आमद हुई तो आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। क्यों ले गए आप? उस जगह का नाम क्या है मालूम है? उस जगह का नाम क्या है? गुदगुदा नाम है उस जगह का। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। गुदगुदा, ये कुचिंडा सब डिवीज़न में, कुचिंडा एक सब डिवीज़न है, उसमें ये मकाम आता है। जगह गुदगुदा, डिस्ट्रिक्ट संबलपुर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट संबलपुर। तो इस मुबारक मकाम की ज़ियारत करने के लिए हज़रत वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, इस मुबारक मकाम की, जहाँ अल्लाह ताला के बेशुमार औलिया कराम तजल्लियात इलाही की तलाश में, तजल्लियात इलाहिया की तलाश, ज़िक्र इलाही और रूहानी रियाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते रहे थे। पहले 150 बरस 200 बरस पहले इस मुक़द्दस मकाम की बरकत और निस्बत हासिल करने के लिए आप वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। इस मकाम से निस्बत रखने वाले चंद मारूफ औलिया कराम हैं, चंद मशहूर औलिया कराम हैं जो इस जगह पर पहले जा चुके हैं तजल्लियात इलाही की तलाश में। ये कौन है? उसमें से हज़रत बाबा ताजुद्दीन भी हैं। देखिए, हज़रत सैयदना बाबा सैलानी बुल्डाना महाराष्ट्र, ये वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। हज़रत सैयदना बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया नागपुरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी उस मकाम पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन हैदराबादी, पहाड़ पर मज़ार है इनका, बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी, 600 साढ़े 600 बरस पुराना मज़ार है, ये कुतुबुल अख्ताब है, ये भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत सैयदना वारिस अली शाह, जी सैयदना वारिस पाक, देवा शरीफ ज़िला बाराबंकी उत्तर प्रदेश, ये भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत सैयदना अब्दुल रहमान बाबा डोंगरी, मुंबई में आपका मज़ार है, ये भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। जगह याद रख ले आप, गुदगुदा, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जंगल के। हम लोग भी जब वहाँ पर सिर्फ लोग जाते हैं, कब जाते हैं लोग? कभी ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं, फैमिली पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन ये औलिया कराम का वो मकाम है तजल्लियात इलाही की तलाश के लिए की गुलपोशी की जा रही है। तुमको मालूम नहीं, ये सब बोलने के लिए लोग कल तक चालू आएगा, तो ये तो